اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانبیاء رکوع نمبر 7 آج انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا لہ کاتبون۔ اللہ پاک فرماتا ہے فمن یعلم، بس جو کوئی عمل کرے، من الصالحات اچھے صالح، بس جو کوئی اچھے عمل کرے گا، وہو مومن اور وہ ہو مومن، فلا کفرانہ بس نہیں ہوگا انکار، نہیں ہوگی ناقدری، نہیں ہوگا بے وقت، لسعیہ ہی اس کی سعی صحیح کوشش۔ بس جو کوئی شخص اچھے عمل کرے گا مگر شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کے ان کاموں کی بے قدری نہیں ہوگی، انہیں اس سے عزت ملے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم ہیں لکھنے والے۔ وہ جو اچھے اعمال کرے گا ایک مومن شخص، تو وہ رائے گاہ نہیں جائیں گے، ہم اس کا حساب رکھتے ہیں۔ اچھے اعمال کا یہاں ایک یہ بھی اصول بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک شخص جو مومن نہیں ہے تو اس کے اچھے اعمال بھی رائے گاہ جائیں گے، ایمان شرط ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے، چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں سے ایک نان مسلم کے لیے کل یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت عذاب میں کوئی فرق آ جائے، لیکن اسے جانا جہنم میں ہی پڑے گا، کیونکہ سب سے بنیادی شرط ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا لہ کاتبون، اور جو کوئی مومن ہو اور اچھے کام کرے تو اس کی یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ہم اس کا حساب تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھا جا رہا ہے سارے کا سارا۔ کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں اللہ پاک نے جو پورا ریکارڈ بناتے ہیں۔ وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، وحرام علی قریۃ، قریہ گاؤں، بستی، شہر، اور اس بستی پر لازم ہے، یعنی اس کے لیے منع ہے، حرام ہے، اہلکناھا جس کو ہم نے تباہ کر دیا، اس کو نہ ہم نے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، اس پہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے، انہم کہ وہ ہو، لا یرجعون کہ پلٹے، تو وہ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ اللہ پاک کا جب عذاب کسی پہ آ جاتا ہے تو وہ بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور دوبارہ وہ نسل، وہ لوگ جو وہاں بستے تھے، ان کو دوبارہ زندگی نہیں ملتی، وہ ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے۔ ان کے عذاب والے لوگوں کو اللہ پاک ان کی نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر وہاں اور لوگ تو آ کے بس سکتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں۔ جیسے ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ جو لوگ سبت والے دن، ہفتہ والا دن مچھلی پکڑتے تھے، جن کو اللہ نے روکا تھا، تو پھر بالآخر ان پہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو بندر بنا دیا، اور وہ سب کے سب جب بندر بن گئے، چھوٹے بڑے سب، تو پھر ایسے ہی تھوڑا عرصہ بعد آہستہ آہستہ سب کے سب ختم ہو گئے، آگے ان کی نسل نہیں چلی کہ آگے بندروں کی نسل وہ ہوں، ایسا نہیں ہے، ختم کر دیے گئے۔ جو مومن ہو اور اچھے کام کرے تو اس کی یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایک اچھا شخص ہے، نیکی کرتا ہے، مومن ایک مسلمان، مگر اس کی مشکلات دور نہیں ہوتی، تو یہ مت گمان کرے کہ یہ اس کی مشکلات جو ہیں یہ کہ اس کے لیے سزا ہے، بلکہ اس کی نیکیوں کا حساب ہو رہا ہے، ابھی اس کا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے گا، دنیا میں بھی اسے راحت ملے گی، لیکن یہ سب حساب جو ہے یہ آخرت کے لیے رکھا جا رہا ہے۔
اس دن تو اسے ملے گا ہی، لکھا جا رہا ہے سارا۔ اور جس بستی پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے دوبارہ وہ پنپ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی آگے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ یہ سب ایسے ہی چلے گا، جو لوگ نیک ہیں وہ اپنے اعمال نیک کرتے رہیں گے، اللہ حساب رکھے گا، جن پہ اللہ عذاب دے گا وہ بستی کا سلسلہ زندگی ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔ یاجوج ماجوج اللہ کا وعدہ ہے، یہاں بیان ہو رہا ہے، قرآن نے بیان کیا ان کا الگ سے بھی ذکر۔ یہ کوئی ایسے لوگ تھے، قوم تھی، بہرحال بڑے ہی یہ درندگی مانند کوئی مخلوق، نسل، انسان، جو بھی اللہ حقیقت جانتا ہے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے ایک ذوالقرنین، دو سینگوں والے۔ ذوالقرنین کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے دو سینگوں والے، ایک بادشاہ تھا۔ یہ تو واضح نہیں ہے کہ وہ نبی تھا یا نہیں، لیکن قرآن نے اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کیا۔ بہت سارے علاقے پہ زمین پہ سمجھ لیں شاید آدھی دنیا پہ اس کا قبضہ ہو گیا تھا، بادشاہ کا اچھا تھا بادشاہ۔ اس نے ان کو ایک علاقے میں اکٹھے کر کے ایک ایسی فصیل، ایک دیوار کھڑی کر دی نیچے تک، زمین کی گہرائی تک، تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے، یہ کوئی جو بھی مخلوق ہے یہ وہاں قید ہے۔ احادیث کی یہ قرآن بیان کرتا ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے بات۔ روایات میں، احادیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق کئی روایات ہیں کہ یہ لوگ اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں، اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر حتیٰ کہ توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا اب آرام کرتے، تھک گئے، ٹوٹ گئی، صبح دوبارہ صحیح، کل پھر کریں گے، تو پھر صبح دیکھتے ہیں اٹھ کے تو پھر دوبارہ وہی دیوار اتنی ہی ہوتی ہے، پھر دوبارہ کرتے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ان میں سے کوئی کہے گا سارا رات کو وہی کر کے اچھا صبح انشاءاللہ ہم توڑیں گے، تب انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے صبح دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی یہ توڑ چکے تھے، اور اگلے دن توڑ کے باہر آ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور یہ دوڑے آ رہے ہوں گے بلندیوں کی طرف سے، شاید کہیں پہاڑوں میں قید ہیں، اوپر اونچائی میں، وہاں سے نیچے زمین کی طرف آئیں گے، اور یہ ایسے ہوں گے، روایات میں، احادیث میں بیان کیا جاتا ہے، یہ جہاں جائیں گے سارا پانی پی لیں گے، حتیٰ کہ ندیاں، دریا سوکھ جائیں گے، خشک کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا آفریت ہوگا، اور یہ فساد زمین پہ برپا کر دیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو واپس آنے کے بعد کچھ اللہ پاک نے ان کے بارے میں ہمیں جو احادیث میں بتایا گیا ہے، ایک تو یاجوج ماجوج کا خاتمہ ان کے وقت ہوگا، ایک دجال کا خاتمہ ہوگا، اسی طرح سلیب توڑ دی جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ یا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے بند ہو جائیں گے قلعوں میں، شہروں میں، یا پہاڑوں پہ، جہاں بھی، اور پھر سب اجتماعی طور پہ اللہ پاک سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے، ہمیں طاقت نہیں اس سے لڑنے کی۔ وہ کہ ایسے لوگ ہوں گے درندگی مائل۔ تو پھر اللہ پاک ایک ہوا چلائے گا، ایک بیماری آئے گی ان کو، ان کے جسم میں جو ہے وہ گلٹیاں بن جائیں گی۔ اب کیسا بھی ہوگا جو روایات میں بیان کیا جا رہا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ تو پھر یہ سارے کے سارے مر جائیں گے فوری، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھیں گے، یہ سب ختم ہو گئے، تو پھر اس دوران پیچھے مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو جائے گا، ان کے جانور بھی بھوکے ہوں گے، تو پھر وہ سب کو بلائیں گے آ جائیں، اللہ نے ہماری مدد کی اور ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو
تو اس طرح ان کا وجود ختم ہوگا۔ لیکن یہ ایک بڑا عفریت ہوگا۔ قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وقت نہیں بتایا، وقت صرف اللہ جانتا ہے۔ جو نشانیاں بتائیں ان میں سے ایک بڑی نشانی دجال کی ہے اور دوسری یاجوج ماجوج کی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہوگا تب وہ واپس تشریف لا چکے ہوں گے دنیا میں۔ جو احادیث میں ایسی روایات آتی ہیں کہ ان کے اس طرح جسم میں پھوڑے یا گلٹیاں بنیں گی، یا اس طرح پانی سارا پی جائیں گے، یا وہ اونچائیوں سے اتریں گے، یہ تمثیلی ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے ذہن کے وہ چھوٹے معیار کے مطابق سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے، ورنہ لازم نہیں کہ ایسا ایسا ہی ہو۔ ہاں تب جب وہ وقت آئے گا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، تب جو حالات ہوں گے تب انسان سمجھ جائے گا ہاں یہ بات ہمیں ایسے بتائی گئی تھی، بالکل وہی ہے۔ مفہوم تھوڑا مفہوم واضح کیا جاتا ہے یہاں پہ احادیث مبارکہ میں، تاکہ خبر رہے، نشانیاں بتائی جاتی ہیں، پھر چیزیں خود بخود اس وقت منطبق ہو جاتی ہیں، لاگو ہو جاتی ہیں اس پہ۔ جیسے احادیث میں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ دجال کا جو گدھا ہوگا جس پہ سواری کرے گا، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، یعنی کفر کہہ لیں، کافر۔ تب اس دور میں واقعی گدھا ہوگا، کیا پتہ وہ کوئی بے مثال قسم کا کوئی پلانٹ سیٹلائٹ ہو، کوئی راکٹ ہو، کوئی ایئر کرافٹ ہو، جیٹ ہو، طیارہ ہو، لیکن اس کی نشانی بتائی گئی کہ اس پہ ایسے لکھا ہوگا، یعنی کوئی ایسے الفاظ ہوں گے اس پہ۔ تو اب اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی ایسی بات بیان کی جاتی جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی، تو سمجھانے کے لیے گدھا کا لفظ استعمال ہو گیا، گدھا ہوگا۔ تو گدھا جو ہے اس سے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ سواری کی چیز ہے۔ اسی طرح یہاں بھی وہ کہاں ہیں، کیسے اتریں گے، لیکن وہ اس وقت موجود ہے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان کو قید کر دیا۔ اب وہ کیسی قید ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسی مخلوق ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے، ہم پہ ساری باتیں نہیں کھولی گئیں۔ وقت کے ساتھ انسان دریافت کرتا جائے گا اور اللہ اپنے راز کھولتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا حتیٰ کہ قیامت کا قرب آ جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا یہاں جو ذکر آ رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کی ایک نشانی یہاں بتائے گی، حتیٰ کہ قیامت آنے والی ہوگی اور لوگ جو ہے اسی طرح الجھتے رہیں گے۔ کوئی اللہ کو مانے گا، کوئی اللہ کا انکاری ہوگا، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، اور تب واضح ہونا شروع ہو جائے گا کون جو ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے اور کون انکار کرنے والا ہے۔ وہی الفاظ آگے پھر اصل موضوع پہ آ گئی یہ بات۔ وقت رب الوعد الحق، قریب ہے سچے وعدے کا وقت۔ وہ شروع میں ہوا تھا نا، ہم نے اس پارے سے اقترب للناس، لوگوں کے لیے قریب ہے وہ وقت، وہاں پہ بات دوبارہ آ رہی ہے۔ وہی اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کی یہاں بات بیان کر کے اصل میں قیامت کی یاد دہانی کروائی ہے۔ وقت رب الوعد الحق، اور وہ سچے وعدہ قریب ہے۔ فائزہ ہیا شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین۔ وہ سچے وعدے کا وقت قریب ہے، یعنی قیامت کا۔ فائزہ ہیا شاخصۃ ابصار الذین کفروا، تو پس پھر جب وہ ناگہانی یعنی اچانک وقت آ جائے گا تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، شاخصۃ چڑھ جائیں گی اوپر، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ابصار آنکھیں، ابصار الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ تو جب قیامت کا وعدہ جو ہے وقت قریب آ رہا ہے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی حیران رہ جائیں گے، اچھا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ جو لوگ غفلت میں ہیں، جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، کھیل کود میں مصروف ہیں، جب اچانک ناگہاں اچانک یکدم وہ وقت آ جائے گا جو اللہ کا وعدہ ہے، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔
یا ویلنا، ہائے ہائے ہماری شامت، ویل کہتے ہیں بربادی کو، شامت کو، یا ویلنا ہے ہماری شامت، قد کننا بے شک ہم تھے، پس ہم تھے، فی غفلت من ھذا ہم اس غفلت میں تھے۔ ابھی قرآن کہہ رہا ہے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اس صورت کے شروع میں، تب وہ خود پکاریں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، ہائے ہم اس غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو بڑے ہی ظالم ہیں، بل کننا ہم تو بڑے ہی ظالم تھے، ہم تو بڑے ہی ظالم ہیں، ہم نے تو بڑا ظلم کیا خود پہ۔ تب آنکھیں جب پھٹی رہ جائیں گی نا، تب سمجھ بھی آ جائے گی کہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ برحق ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہی ہوتا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، انکم بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ بے شک تم، وما اور جو، تعبدون تم جس کی بندگی کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، حسب تو ایندھن بنیں گے، جہنم جہنم۔ یہ لوگ جب ایسے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے ہائے شامت ہائے شامت، تو ان کے بارے میں حکم کیا آ رہا ہے، اب تم اور وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، حکم مانتے تھے، دونوں ہی جہنم میں جل کے اس کا ایندھن بنو گے، آگ کا ایندھن تم ہوگے، تم جلو گے، انتم لہا واردون، اور تم اس میں وارد ہو کے رہو گے، داخل ہو کے رہو گے، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، دونوں کو، نہ تمہیں نہ جن کی تم پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ تو شروع میں بات ہوئی تھی کہ یہودی عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، یہاں پہ جن کا کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے معبود، تمہارے جھوٹے خدا دونوں جلو گے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہیں انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، یا جو لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہماری پوجا ہو، جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، جیسے وہ بت ہیں۔ لیکن جو نیک اللہ کے بندے ہیں، صالحین ہیں، جن کا شروع میں ذکر بھی آیا کہ ایمان والے جو اچھے اعمال کرتے وہ رائیگاں نہیں جائیں گے، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجا جائے، یہ لوگ خود پوج رہے ہیں، وہ تو اس دن بری ہو جائیں گے، وہ تو صاف کہہ دیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لائے گا اور کہے گا عیسیٰ یہ تمہاری پوجا کرتے تھے، تم نے کہا تھا، وہ کہیں گے اللہ پاک ہے تیری ذات، یہ میں نے نہیں کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں، بری۔ تو تب یہ لوگ جو خود ہی یہ بنائے بیٹھے تھے، تب پتہ چل جائے گا ان کو۔ تو یہی بات ہے، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے، جو صالحین تھے ان کی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو اس دن خود ان سے بری ہو جائیں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون، لو کانا اگر ہوتے ہؤلاء یہ آلہۃ معبود ہوتے، یہ الہ ہوتے، ما وردوہا تو کیا داخل ہوتے جہنم میں؟ اگر یہ سچ کے خدا ہوتے تو پھر جہنم میں کیسے چلے جاتے؟ تب پتہ چل جائے گا یہ خدا نہیں ہے، جن کو ابھی بھی یقین نہیں ہے تب تو پتہ چل جائے گا نا ان کو کہ یہ خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، لَهُمْ فِيهَا ان کے واسطے ہوں گے وہاں، زفیرٌ وہاں ان کو چلانا ہوگا، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، شور مچا رہے ہوں گے خوف کے مارے، جلتے ہوئے۔ وَهُمْ فِيهَا اور ہوں گے وہ وہاں، لا يسمعون کچھ بھی سنائی نہ دے گی ان کو، کچھ بھی سنائی نہ دے گا، اور کچھ اپنی چیخیں سنیں گے ان کو، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ دوسری طرف
ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، جو انہوں نے پہل کی، آگے بڑھے، لہم من الحسنی، جنہوں نے ہماری طرف پہل کی تھی تو ان کے لیے، اولئک عنہا معرضون، جن لوگوں نے نیکی کی تھی تو ہماری طرف سے ان کے لیے اچھائی ہوگی، اور وہ لوگ دور رکھے جائیں گے، کس سے؟ جہنم سے، اور وہ لوگ دور رکھے جائیں گے جہنم سے۔ لا یسمعون حسیسہا، لا یسمعون، نہیں سنیں گے وہ، حسیسہا، اس کا کھٹکا، اس کی پھنکار۔ جہنم پھنکارے گی، آگ کی لپٹیں اٹھیں گی، شور ہوگا اس کا، بھانبڑ کا جیسے ہوتا ہے، تو یہ نہیں سنیں گے۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، صالحین تھے، ایمان والے تھے، اچھے اعمال کرتے تھے، جن کے لیے اللہ نے بھلائی مقرر کر دی، یعنی ان کا فیصلہ جنت کا ہو گیا، ان تک اس کی نہ تپش پہنچے گی، نہ ان کو کوئی اس کی سرسراہٹ سنائی دے گی، جبکہ جو اس میں جلیں گے، جو جھوٹے خدا بنا کے بیٹھے تھے اپنے خداؤں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بھی جلیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے بت بھی، ان کے پتھر بھی۔ ایندھن جو ہوگا، جہنم کا ایندھن ہوگا، یہ لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے، اور پتھر ہوں گے، یعنی ان کے بت جو انہوں نے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، تو وہ جلیں گے۔ لیکن یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا، بھلائی مقرر کر دی، یعنی جنت کا فیصلہ ہو گیا، تو ان کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اور اس کی آواز یعنی پھنکار بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِيمَا مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وَهُمْ، اور وہ، فیما مشتہت، اور وہ جو چاہیں گے، انفسہم، اپنے لیے، جو دل میں آئے گا، جو اپنے لیے خواہش ہوگی، خالدون، ہر طرح کا لطف ہمیشہ اٹھائیں گے۔ جن کے لیے بھلائی مقرر کی، کس کی؟ جنت کی، تو وہ وہاں مزے لیں گے ہمیشہ۔ ادھر دل میں خیال آئے گا، ادھر وہ کہنا بھی نہیں پڑے گا، ادھر وہ کام ہو جائے گا، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا نہیں، یحزنهم، ان کو کوئی غم ملے گا، وہ نہیں غمگین ہوں گے۔ فزع اکبر، بڑا ڈر، ان کو کوئی بڑا خوف، ڈر، کوئی فکر نہیں ہوگی جیسے وہ جہنم والوں کو ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگی، سکون میں ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَہ، اور ان کو لینے آئیں گے فرشتے۔ جب ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت کا، تو فرشتے ادب کے ساتھ آئیں گے ان کے پاس، آئیں جناب، مرحبا، خوش آمدید، ہم آپ کو آپ کے گھر لے چلتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ۔ اور جہنمیوں کو دھکے ملیں گے، دھکے دے دے کر اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، وہ بچنا چاہیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، پیٹیں گے، چیخو پکار ہوگی ان کی، لیکن ان کو اٹھا کر جہنم کے گڑھے میں، جہنم کے خوفناک کنوؤں میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اور جو جنت والے ہوں گے، قرآن بیان کرتا ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ جہنم کی تپش آئے گی، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، ان کو کوئی سرسراہٹ، پھنکار تک جہنم کی نہیں سنے گی، ان کو کوئی غم خوف نہیں ہوگا، اور ان کو فرشتے لینے آئیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرشتے کہیں گے، یہ قرآن کا بیان جو آ رہا ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے فرشتے اس دن کہیں گے، اور کہیں گے ھذا، یہ یومکم الذی، یہ ہے دن جس کا کنتم توعدون، تم وعدہ کیے گئے تھے، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، کہ ایک دن حساب ہوگا۔ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں اور نعمتوں میں لے لے گا،
اور جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تو پھر ان کو اللہ پکڑ لے گا، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو آج دیکھو وہ وقت آ گیا، جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے تھے، اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اس کے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، جن کو آخرت کا یقین نہیں تھا، اس دن کا یقین نہیں تھا، وہ لوگ جہنم میں پڑے۔ اور جن لوگوں نے یقین کیا، ایمان لائے، اعمال صالح کیے، مومن ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کا حساب رکھا، ان کی نیکیاں رائے گاہ نہیں گئیں، ان کا حساب رکھا گیا۔ اور آج حساب کے بعد مبارک ہو تمہیں وہ خوش نصیبی مل گئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور تم اب اپنے گھروں میں رہو گے ہمیشہ کے لیے، جہاں پہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، جہاں تمہارے لیے ہر نعمت ہے، ہر چاہت ہے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گی اور ہمیشہ ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جی یہاں تک کر لیں، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ چلو جی، اللہ حافظ۔